السلام علیکم، میں ہوں سید سمر عباس اور میں آپ سے مخاطب ہوں ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے اسٹوڈیو سے مظفر آباد آزاد جموں کشمیر سے۔ یہ ہائی ٹیک اسٹوڈیو ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جو یہاں پہ نمائندگان ہیں، جو اس کے حصہ ہیں ایسوسی ایشن کے، جو مختلف پاکستان کے بڑے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے ساتھ وابستہ جو ہمارے صحافی ہیں مظفر آباد کے اندر، انہوں نے اپنے بلبوتے پر اپنی محنت کے تحت انہوں نے یہ ایک کاوش کے تحت یہ اسٹوڈیو اسٹیبلش کیا ہے۔ بڑا زبردست اسٹوڈیو ہے، چونکہ میں نے مختلف اسٹوڈیوز کے اندر کام کیا ہے، وہاں سے شوز ہوسٹ کیے ہیں، تو مجھے اتنا زیادہ بڑا فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں سے آج اس پروگرام کا میں مہمان بھی ہوں، میزبان بھی ہوں انٹرسٹنگلی، اور ایک یونیک پروگرام ہم آج یہاں سے کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس پروگرام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج مہمان بڑے خاص موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی اب کے پی ایل جب سے سٹارٹ ہوئی ہے تو مختلف یہاں پہ مہمان اس اسٹوڈیو کے اندر آتے رہے، گفتگو ہوتی رہی کے پی ایل کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے ٹیلنٹ کے حوالے سے، اور یہاں ٹورزم کے پوٹینشیل کے حوالے سے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کشمیر کے ابھرتے ہوئے جو نام ہیں، جو اس وقت پوری دنیا میں چھا گئے ہیں کرکٹ کے میدان میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سلمان ارشاد، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پورا پاکستان انہیں جانتا ہے، پوری دنیا کے اندر کرکٹ لیورز انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شاداب مجید، ایک ابھرتا ہوا نام فاسٹ بولنگ میں، میرپور رائلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی سلمان ارشاد بھی میرپور رائلز کی طرف سے ہی کھیل رہے ہیں۔ اور تنویر مغل صاحب جو کہ ممبر ہیں ناردرن کرکٹ ایسوسی ایشن کے، پی سی بی کی یہ آرگنائزیشن ہے، ایک حصہ ہے پی سی بی کی باڈی کا، اور کے پی ایل کے اندر، کے پی ایل کے فروغ میں، آزاد کشمیر کے اندر پرٹیکولرلی کرکٹ کے فروغ میں تنویر مغل صاحب کا ایک بڑا اہم ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ تو ایک تنقید بڑی ہوتی رہی، آج ہم بڑی کھل کے بات کریں گے، بڑی انفارمل ڈسکشن رہے گی، کوئی فارمل یہ ایک انٹریکشن نہیں ہے۔ تو ہم بات کریں گے کشمیری ٹیلنٹ کے حوالے سے بات ہوگی۔ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی جب سے کے پی ایل سٹارٹ ہوئی، کشمیری لڑکے نظر انداز ہو گئے، باہر سے لڑکے آ گئے۔ یہ دونوں اپنے کشمیر کے راولا کوٹ سے ہیں، میرپور سے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ دیگر یہاں پہ پوٹینشیل کیا ہے آئندہ کے حوالے سے۔ سلمان ارشاد صاحب، آپ کھیلے پوری دنیا میں جا کے کرکٹ کھیلے، آپ آسٹریلیا میں آپ نے کھیلی، یو کے میں آپ نے کھیلی، آپ نے یو اے میں کرکٹ کھیلی، لاہور، کراچی۔ مظفر آباد میں جب کھیلتے ہیں تو کوئی خاص فیلنگ ہوتی ہے یا پھر وہی فیلنگ ہے جو آپ باقی دنیا میں کھیل رہے ہیں کرکٹ؟ جی سمر بھائی، دیکھیں کہ مظفر آباد تو میرا ہوم گراؤنڈ ہے، کیونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں دو ہی اچھے ایسے گراؤنڈ ہیں، ایک گراؤنڈ ہے ایک میرپور میں اور ایک مظفر آباد میں ہے۔ باقی تو کشمیر کے میرے خیال سے باغ میں بھی ابھی بن رہا ہے، لیکن دو ہمارے جو اچھے جو کھیلنے کے قابل گراؤنڈ ہیں وہ دو ہی ہیں۔ تو مظفر آباد میں میرا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنے لوگوں میں کھیلنے کا جو ایک آپ انجوائے کرتے ہیں کرکٹ کو، وہ کہیں پہ بھی نہیں کرتے۔ مجھے تو جتنا مظفر آباد میں کھیلتے ہیں، اور میں پی ایس ایل کھیلا، لاہور میں کھیلا، وہاں پہ بھی بہت لوگ آئے، اور شارجہ میں کھیلا، میرا ڈیبیو وہاں پہ ہوا۔ لیکن یقین مانیں کہ اتنا مجھے کے پی ایل کی خوشی ہوتی ہے اپنے لوگوں میں کھیلنے کا، جو مطلب میں انجوائے کرتا ہوں کرکٹ کو، تو یہ میں آپ کو ورڈز میں تو نہیں بتا سکتا، میرے اندر کی فیلنگز ہے، یہ بہت مزہ آتا ہے۔ شالا، آپ بتائیے کہ کے پی ایل، ظاہر آپ کرکٹ پہلے تو کھیل رہے تھے، آپ ریجن کے اندر آپ فرسٹ کلاس بھی کھیلے، کے پی ایل کے ذریعے آپ کو ایک نام ملا، شعیب ملک آپ کی ٹیم کو کیپٹن کر رہے تھے لاسٹ سیزن میں بھی، اس سیزن میں بھی۔ تو کیا آپ کہیں گے کے پی ایل کے بارے میں کہ کتنا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے آپ کو دنیا کے سامنے متعارف کرانے میں، کہ لوگوں کو پتہ لگا ہے پوری دنیا میں کہ شاداب مجید کوئی ہے کشمیر کے اندر بالر؟ بالکل ایسے ہی ہے سمر بھائی، باقی تو ڈومیسٹک میں بہت جگہ پہ کھیلا ہوں، اور ادھر مظفر آباد میں اسٹیڈیم میں کھیل کے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ ادھر ہمارے کشمیری بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، باقی بھی ہے کشمیر کے بہت سے اچھے لڑکے ہیں جو ادھر کھیل رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے ادھر مظفر آباد اسٹیڈیم میں کھیلنے کا۔ اور آپ کسی ریفرنس سے، یعنی یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں پلک پہ آ گیا، یہ آ گیا، آپ بتائیں کیسے آپ کے پی ایل میں کیسے آئے آپ؟ سمر بھائی ایسے بالکل ایسے ہی نہیں آگے، پرفارمنس کی ہے تو اس وجہ سے ادھر آئے۔ لوگ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کشمیری ٹیلنٹ نظر انداز ہو گئی، ہو گیا کشمیری ٹیلنٹ یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، یہ سلمان ارشاد ہیں، یہ شاداب مجید ہیں، یہ کشمیری ٹیلنٹ ہے، دنیا انہیں جانتی ہے، اور انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ، اپنے ٹیلنٹ کے بل بوتے پہ انہوں نے اپنا نام بنایا ہے کے پی ایل کے اندر۔ جی آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈومیسٹک میں بھی ہو گیا، ریجن میں پرفارمنس تھی، ہاں بہت زیادہ پرفارمنس تھی، اس وجہ سے کشمیر میں ادھر کے پی ایل کھیل رہا ہوں مظفر آباد میں، اور بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں ادھر، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، سیکھنے کو کافی مل رہا ہوگا۔ بہت زیادہ شعیب ملک ہیں ہمارے جو کوچنگ میں، عبدالرزاق بھائی ہیں، ظہور الہی، اور ہمارے مینٹور ہیں وسیم اکرم بھائی، بہت زیادہ کچھ ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ کے پی ایل کھیلنے سے پہلے والے شاداب مجید میں اور دوسرا سیزن ابھی آپ کھیل چکے ہیں، کتنا فرق آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 سال پہلے کے شاداب مجید میں اور آج کے شاداب مجید میں، پرفارمنس کے اعتبار سے، ٹیلنٹ کے اعتبار سے، جو آپ کی گیم کی کوالٹی امپروو ہوئی ہے؟ پہلے تو کھیلتے تھے اسی طرح کہ بس
تیز بولنگ ہی کرنی ہے, اب زیادہ سے زیادہ تیز, آگے سے چوکا پڑے یا چھکا پڑے, ہم کہتے تھے کہ اور زیادہ تیز بولنگ کرنی ہے. پر ادھر آئے شعیب ملک ہو گیا, عبدالرزاق, وسیم اکرم بھائی, ان سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ سلو ون, لیگ کٹر ہو گیا, ایسی ورائٹیز بتاتے ہیں کہ بولنگ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے, مزہ آ رہا ہے بولنگ کرنے. یہ چیز ہے جو جاننے والی ہے کہ ہمارے جو کشمیری ٹیلنٹ ہے یہ ریفائن ہو رہا ہے اس کے پی ایل کے ذریعے, انہیں سیکھنے کو مل رہا ہے کافی. وسیم اکرم جیسا بڑا نام جو سوئنگ کے سلطان ہیں وہ آپ کو کوچ کر رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں. تنویر بول صاحب, کشمیر پریمیئر لیگ کا دوسرا ایڈیشن اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. بارشوں کے ساتھ ہمارا زیادہ ٹف میچ رہا ہے, اوور آل میچز بھی بڑے اچھے رہے. سیزن 3 کی طرف اب ہم بڑھیں گے. ظاہر ہے اس کے بعد 2 سال کی جو کے پی ایل کی کامیابی اسے اگر آپ سمیٹیں الفاظ کے اندر, 1 منٹ کے اندر احاطہ کریں تو کیسے کریں گے اسے؟ جی سمر بھائی, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کے پی ایل جو آزاد کشمیر میں خصوصاً جو مظفر آباد میں اس کا جو دوسرا ایڈیشن جاری ہے, بدقسمتی سے بارشوں کا سیزن ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ضروری چیز ہے جو لوگوں تک پہنچانی, جو ایک میسج کنوے کرنا, وہ یہ کے پی ایل ہم کشمیریوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت, ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کے پی ایل کے آنے سے ایک تو ٹورزم ہمارا بڑھا ہے, پھر ہمارے جو لوکل ہمارے بزنس تھے یہ اوپر گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرکٹ میں جو ہمارے بچے, جس طرح زمان خان آیا ہے, سلمان شاہ تو چلیں پی ایس ایل بھی کھیل چکے, جی اسی طرح کاشف علی آیا ہے, اور مزید جو ہمارے بچے ہیں جو ٹیلنٹ اوپر آ رہا ہے, حسن رضا ہے, یہ ہمارا ٹیلنٹ اوپر آ رہا ہے, اور ہمارے مزید جو بچے ہیں وہ بھی مزید آگے آئیں گے. اور ہمیں تنویر صاحب یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو نام آپ ہمارے کشمیری بچوں کے لے رہے ہیں کہ جو بہت اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ, ان کا ٹیلنٹ بھی ہے, پرفارم بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں, اگر کے پی ایل نہ ہوتی تو ان لڑکوں کو مین اسٹریم میں لے کے جانا یا دنیا میں متعارف کرانا کوئی آسان کام تھا؟ سمر بھائی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, یہ بڑا ایک مشکل کام تھا. یہ بچوں کو ہم کبھی بھی اوپر لے کے, اب ہمارے پورے پاکستان میں 6 ایسوسیشنیں بن چکی ہیں, پہلے 16 ریجن تھے, اس میں پھر بھی ہم کسی نہ کسی طور پہ کشمیر کا علیحدہ ریجن تھا, ہم اس کو اپنے بچوں کو ریجن کے طور پہ کھلا سکتے تھے. لیکن جب 6 ایسوسیشنیں بنی ہے, ٹف کمپٹیشن ہوا ہے, تو پنڈی اسلام آباد جیسے بڑے سٹی اٹیچ ہے کشمیر کے ساتھ, تو بچوں کو اس طرح مواقع نہیں مل رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کے پی ایل کے آنے سے ہر ٹیم میں 5 کشمیری پلیئرز کھیل رہے ہیں, اور پلینگ 11 میں 2 کھیل رہے ہیں. تو یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ کے پی ایل جس طرح آئی ہے, کے پی ایل نے ہمارے بچوں کو مواقع دیے ہیں فائنینشلی بھی اور گیم کے طور پہ بھی. کے پی ایل نے ہمارے کرکٹ کے فروغ کے لیے جس طرح کردار ادا کیا ہے, تو یہ قابل تعریف ہے. بالکل, یہ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے, سمجھنے والی ہے کہ جو لوگ کے پی ایل پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی لوکل ٹیلنٹ نظر انداز ہو گیا, ایک چیز ہے اس کو شروع ہونے دیں, چلنے دیں. کوئی باہر کا لڑکا نہیں کھیل رہا, ایک دکا اگر کسی نے کر بھی لیا مینج تو انشاءاللہ وہ غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن سسٹم کو فول پروف بنایا جاتا ہے. سیزن 1 کی نسبت سیزن 2 میں زیادہ بہتری آئی, سیزن 3 میں اور زیادہ بہتری آئی. کشمیری لڑکے آ رہے ہیں, جو ہمارا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے اس پہ آپ بالکل جو ہے میں کہتا ہوں کہ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. جس طرح تنویر صاحب نے بات کی, یہ کرکٹ کھلا رہے ہیں یہاں پہ, لڑکوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے لڑکوں کو متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو 7-8 سال میں ان کو ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑا, مشکلات تھیں ایسوسیشنز کے اندر جا کے لڑکوں کو ڈالنا, ٹیم میں مینیج کرنا, اب یہاں لڑکے بغیر کسی اس کے ریفرنس کے جا کے پرفارم کر رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ. میں ایک چیز جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کے پی ایل نے ایک فارمولہ دے دیا, ایگریمنٹ سائن ہو گیا آزاد کشمیر سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم ہر ٹیم میں 5 کشمیری بچے رکھیں گے. تو اب جب بچوں نے ڈاکومنٹس بھیجے, ہم نے 35 کشمیری بچے رکھ کے اس کی ویریفیکیشن کے لیے آزاد کشمیر سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو اپنے تمام ان کے ڈاکومنٹس کوشش تو کی گئی ہے کہ کوئی بھی لڑکا باہر کا نہ کھیلے, کشمیریوں کے کوٹے پہ کشمیری بچے, اور کوٹا ہونا بھی نہیں چاہیے آئندہ کے لیے, نہیں کہ منیمم چلے ٹھیک ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ کسی ٹیم میں 3 کشمیری بچے بھی ایک میچ کے اندر پلینگ گراؤنڈ کے اندر موجود تھے. اب اگر سلمان ہے یہ کشمیری کوٹے پہ نہیں کھیل رہے, یہ اپر کیٹیگری کے اندر کھیل رہے ہیں. اگلے سیزن میں کوشش یہ ہوگی, جس طرح زمان خان ہے وہ بھی کشمیری کوٹے پہ آئے تھے, بعد میں پھر وہ اپر کیٹیگری میں چلے گئے. تو مزید جو ہمارے بچے ہیں کشمیری وہ اب کوٹے کے بجائے جو ہے وہ بڑی کیٹیگریز کے اندر آئے, گولڈ کیٹیگری میں, سلور کیٹیگری کے اندر آئے, پلیٹینم کے اندر آئے. یعنی کہ یہ بڑی بات ہے کہ 4-4 5-5 لڑکے بھی ہمارے جو ٹیم کے اندر آئے, اور یعنی کہ کوٹا ختم ہو جائے بالکل, اور اتنے ناگزیر ہمارے کشمیری لڑکے ہو جائے ٹیمز کے اندر. تھوڑا بات کرتے ہیں کہ سلمان, اوور آل جب آپ کے پی ایل میں آپ نے کھیلی, پہلا سیزن آپ نے کھیلا, آپ ٹاپ پرفارمر رہے, پھر اس کے بعد آپ کو لاہور قلندرز کے بعد پھر آپ کو پشاور کی ٹیم نے چانس دیا.
اب ظاہر ہے آپ ایک ریفائنڈ کرکٹر بن چکے ہیں اس وقت, ایک بڑا نام ہے آپ کا ظاہر ہے, اور ڈسکشن میں جب نام آتے ہیں مختلف, تو سلمان ارشاد کا نام بھی آتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے اندر سلمان ارشاد کی جگہ بھی بنتی ہے. کیا آپ کے ٹارگیٹس ہیں نیئر فیوچر میں, کہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سمر بھائی, جس طرح آج کل ماڈرن کرکٹ ہو رہی ہے, اسپیشلی T20, پوری دنیا میں لیگز ہو رہی ہیں, یا آج کل اسی کی مطلب T20 کو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ بھی بہت آ گیا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں, کیونکہ آج کل ہر بندہ بزی ہے اور T20 کو زیادہ دیکھتا ہے کیونکہ 1.5-3 گھنٹے میں میچ ختم ہو جاتا ہے. ٹارگیٹ بس ایک ہی ہے کہ پاکستان کھیلوں, کیونکہ ایک مجھے پلیٹ فارم ملا ہے ہمارے کشمیر میں. میرے خیال سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جتنی اپرچونیٹیز مجھے ملی یا جتنے مواقع مل رہے ہیں ابھی بھی, کہ میں اچھا پرفارم کروں, ڈے بائی ڈے مجھ میں امپروومنٹ آئے. کیونکہ آج کل کی کرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ماڈرن کرکٹ میں 20 اوورز میں 200 رنس, کبھی 50 اوور میں 200 پلس ہوتا تھا تو ٹیم جیت جاتی تھی میچ. تو آج کل 20 اوور میں 200 کر کے بھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹیم کے لیے. اگر آپ تو اگر آپ نے کرکٹ میں رہنا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں یا دنیا کا ایک اچھا بالر بنوں, تو آپ کو اپنے اندر ہر روز ایک کوئی نئی چیز سیکھنی پڑتی ہے. سلمان, ایک چیز اور بھی ہے جو دیکھنے والوں کے لیے سب سے انٹرسٹ کی یہ چیز ہے, سب سے مجھے یقین ہے کیونکہ سب سے زیادہ مزہ آئے گا یہ چیز دیکھ کے, جو لوگ شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی بڑا اچھا ٹیلنٹ تھا, موقع نہیں ملا, یا ایسے نہیں, کوئی ریفرنس نہیں تھا, اس کا جاننے والا کوئی نہیں تھا, یہ آگے نہیں جا سکا. مجھے یہ بتائیں کہ سلمان ارشاد اب تو سب کو پتہ کہ کیا ہے, لیکن لائم لائٹ میں آنے سے پہلے سلمان ارشاد کیا تھا, کس بیک گراؤنڈ سے تھا, گھر کے حالات کیسے تھے, وہ ذرا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ سلمان ارشاد تھا کون, کہاں سے اٹھ کے آیا اور کیا بن گیا, اور وہ اپنی محنت اپنے وہ اسٹرگلنگ پیریڈ ذرا بتائیں لوگوں کو. دیکھیں سمر بھائی, جب میں بس آپ کو پتا ہے اسپیشلی کشمیر میں کرکٹ تو کھیلی جاتی ہے کیونکہ گراؤنڈز نہیں ہوتے, لیکن کرکٹ کہیں پہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں, چھوٹی سی جگہ وہاں پہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں, نالے کے اندر, کسی کھیت کے اندر شروع ہو جاتا ہے, پچ بنائی اور باقی گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں بیسیکلی ٹیپ بال کھیلتا تھا. اس کے بعد 2013 میں ٹرائلز ہوئے تھے ایک میرپور میں فاسٹ بالنگ کے, تو وہاں پہ میں نے ٹرائلز دیے اور میں پورے پاکستان میں 3-4 نمبر پہ آیا تھا. اس کے بعد 2014 میں نے انڈر 19 کھیلی. تنویر بھائی جو ساتھ بیٹھے ہیں, یہ اس وقت آزاد کشمیر کرکٹ کے سیکرٹری تھے, تو انہوں نے مجھے کھلایا اس وقت. اور اس کے بعد کشمیر کے آپ کو پتا ہے کہ فائنینشیل سپورٹ ملتی تھی کرکٹ کے لیے نہیں, امی تو پھر بھی ذرا آپ کو پتا ماما ہوتی ہے, وہ تھوڑی بہت بیک کرتی تھی, کبھی مطلب کہیں جاتے تھے پیسے نہیں ہوتے تھے تو کرایہ دے دیا یہ وہ, تو ابو کی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں تھی. لیکن بس ایسے ہی شوق تھا کرکٹ کا, لیکن اب ہمیں یہ کبھی مائنڈ میں نہیں تھا کہ حالات بھی ہوتے ہیں گھر کے ایسے کہ فائنینشلی کہ آپ نہیں کر پاتے سپورٹ نا. تو اب ذرا وہ آپ کو پتا ہمارے کشمیر میں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں, اسے بھی تو مشکل ہوتا ہے. کرکٹ کے لیے ہمارے پیرنٹس بالکل کسی کو بھی مطلب سپورٹس کے لیے بیک نہیں کرتے تھے, تو مشکل تھا. اور جب لاہور قلندرز کے یہاں پہ ٹرائلز ہوئے تو ایون کہ میں نے سول انجینئرنگ کی اور میں باہر جا رہا تھا, میرا سب کچھ ہو چکا تھا, تو میں نے ایسے ہی کہا چلو ٹرائلز ہو رہے ہیں تو جا کے ٹرائلز دیتے ہیں. تو ٹرائلز دینے کے لیے یہاں پہ آیا اور الحمدللہ میری سلیکشن ہوئی, اور اس کے بعد کرکٹ ہی میری فیلڈ ایسی بن گئی. اور میں شاید میں اپنے آپ کو پورے آزاد کشمیر کا وہ لکی آدمی سمجھتا ہوں کہ جو مطلب ایک سوچ تھی کرکٹ, ہر بندے کا ہمارا شوق تو ہر انسان کے اندر ہے کرکٹ کا, تو میں کرکٹ کھیلا اور الحمدللہ بھی اس میں میری جاب بھی ہے, اور میں پوری دنیا میں جا کے بھی کھیلتا ہوں. آسٹریلیا 4 سال میں آسٹریلیا گیا, UK گیا تھا ابھی, اور ابھی پھر جا رہا ہوں. تو سفارش کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, اور اب بہت سارا میں بھی دیکھتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کشمیر سے مجھے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے. میرے گھر میں بھی میری فیملی کے لڑکے بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, لیکن جس بندے میں کرکٹ کا ٹیلنٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کھیل سکتا ہوں تو وہ محنت کرے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سفارش نہیں چلتی اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اس لیول پہ, کیونکہ PCB اگر آپ پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے یا کوئی بھی اگر آپ پہ کرے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ میں کانٹریکٹ میں آؤں, تو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوگا تو آپ لازمی کھیلیں گے. ٹیلنٹ ہو, ساتھ آپ محنت کریں, آپ جو مرضی کر لیں, رزلٹ ملتا ہے 100%. آپ جو مرضی کر لیں, کسی سے سفارش کروا لیں, ایک میچ کھیلیں گے نہیں پرفارم ہوگا, دوسرے میں ہر بندہ دیکھتا ہے میڈیا پہ میچ آ رہے ہیں, تو سفارش میں آپ ایک میچ کھیل سکتے ہیں, دوسرے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ فارغ سے باہر کر دو. تو اگر آپ نے لمبی کرکٹ کھیلنی ہے یا آپ نے اپنا کرکٹ میں نام بنانا ہے تو اس کے لیے ابھی سے محنت کریں. نیکسٹ ایئر پھر KPL آئے تو آپ کو کسی سے سفارش کروانے کی یا کسی کو فون کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا سال بندے کو پتا بھی ہو کہ میرے آگے ایک اپرچونیٹی ہے. کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ ہم 4-6 لڑکے جو سسٹم میں کھیل رہے ہیں, 35 لڑکے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس میں سے اگر آپ کا 2 لڑکے بھی پرفارم کر کے آگے سسٹم میں آ جاتے ہیں, PSL کھیلتے ہیں, پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, تو ہمارے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے. تو میں ابھی سے لڑکوں کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں جو ابھی سن رہے ہیں میڈیا پہ کہ ابھی سے محنت کریں اور یہ اللہ پہ یقین رکھیں, آپ کو سفارش کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل اپنی محنت پوری کریں, اپنا 100% دیں, رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں کرتا, اور یہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں کہ میرا کوئی ریفرنس نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. اس طرح کے شکوے ناکام لوگ کیا کرتے ہیں, کامیاب لوگ جو ہے وہ سلمان ارشاد کی طرح
مشکل حالات میں سے گزر کے جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. شاداب بتائیے گا کہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کرکٹ میں آنے سے پہلے یا KPL کھیلنے سے پہلے کیا حالات تھے آپ کے, فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں, کس طرح سے تھے کرکٹ میں, گھر والے سپورٹ کرتے تھے نہیں کرتے تھے, فائنینشلی کس طرح سے چلاتے تھے اپنا نظام؟ سمر بھائی پہلے تو یہ ہے کہ شروع میں نا جب کرکٹ سٹارٹ کی ہے تھوڑی بہت کھیلتا تھا, مجھے اتنی شوق نہیں تھی کرکٹ کی. جو میرے ابو ہیں نا ان کو بہت زیادہ کرکٹ کی شوق تھی نا, وہ دوسرے مطلب کہ ٹیموں سے ہیں نا ان کو بھی اپنی طرف سے جو کوئی تھوڑی بہت ہو سکتی تھی پیسے دیتے تھے کہ جو آپ ادھر ٹرائل دو. میں تو خیر اس وقت چھوٹا تھا, اتنا نہیں تھا مجھے کرکٹ کا نا, تو وہ دیتے تھے کہ آپ جو ٹرائل دو, آپ اچھے ہو, آپ کرکٹ کھیل سکتے ہو. تو جب میری باری یہی ہے, پہلی دفعہ جب ٹرائل ہوئے ہیں تو ابو کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹرائل گزر گئے. پھر جب رات کو آئے, ہماری نا میرے ابو کی جوتوں کی شاپ ہے نا وہ ادھر چکسواری میں, تو چکسواری میں اتنی کرکٹ نہیں ہوتی, ہمیں کرکٹ کھیلنے کے لیے نا میرپور آنا پڑتا ہے. ادھر سے گھر سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اس وقت کوئی گاڑی شاڑی نہیں تھی, ایک بائک تھا. تو اس پہلے سال جب میں ادھر میں پھر ابو نے کہا ہے کہ یار کرکٹ کھیلو. پھر مجھے بھی تھوڑا سا ہوا کہ میرے ابو کو اتنا کرکٹ کا جنون ہے کہ مجھے نہیں ہے. پھر میں ڈیلی میں اپنے گھر سے, مجھے ابو پیسے دیتے تھے اس وقت 500-600 روپے دیتے تھے کہ جاؤ آپ. میں بائک پہ آتا تھا ڈیلی پریکٹس کرنے کے لیے, اپنے گھر سے میرپور آتا تھا, 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ڈیلی میں تقریباً 12-1 بجے نکلتا تھا گھر سے, ادھر پہنچتا تھا. سب سے پہلے نا میں ادھر اپنے جو نیٹ لگا ہوا تھا ہمارے کلب کا, ادھر میں جاتا تھا, پریکٹس کرتا تھا. اور بالکل جب شام ہو جاتی تھی نا پھر ادھر سے نکلتا تھا واپس بائک پہ. تقریباً کوئی 8:30-9 بجے میں گھر پہنچتا تھا. یہ 1.5-2 سال میں نے یہ اسٹرگل کی ہے کہ میں ڈیلی جاتا تھا میرپور پریکٹس کرتا تھا. کے واپس آ رہے تھے, یاد نہیں آتا تیاری میں کیا کر رہا ہوں. نہیں یہ وہ تو تھا کہ بس ابو کے شوق کی وجہ سے مجھے بھی اتنا شوق ہو گیا کہ میں نے کہا کہ بس کرکٹ کھیلنی ہے. تو بس یقین تھا کہ جب میں محنت کر رہا ہوں میں نے کسی مقام پہ پہنچ جانا ہے. یعنی بہت زیادہ یقین تھا کہ پھر میں ادھر میرپور میں پہلے سال جب ٹرائل ہوئے اس وقت نہیں رکھا, ٹیم میں انہوں نے نہیں رکھا, میں چلا گیا گھر سے. نا مجھے خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ جب میں پہلے سال ٹرائل میں سلیکٹ نہیں ہوا تو مجھے گھر گیا, ابو میرے بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, نیکسٹ جب ہوں گے تو آپ ہوگے, اس طرح انہوں نے پیک کیا ہے. تو جب اگلے سال میں محنت کرتا رہا ہوں, ابو صبح اٹھاتے تھے جاؤ یار رننگ کرو, نماز پڑھ کے نا رننگ کرتا تھا ادھر, پریکٹس وغیرہ کی اپنی کرتا ہی تھا ادھر. تو جب نیکسٹ ایئر ٹرائل ہوئے نا تو میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. تو 20 میں نام آیا تھا میرا, 15 میں نام نہیں تھا. تو ادھر کیمپ شیمپ لگا ہوا تھا میرپور میں ہمارا. تو باقی جو لڑکے تھے وہ ساتھ والے تھے, وہ کہہ رہے یار تمہارا نام 15 میں ہونا چاہیے تھا, تمہارا تو 20 میں ہے. میں نے کہا میں ان کی ایک طرف سے سنتا تھا, دوسری طرف سے باہر نکلتا. میں نے اپنی محنت جاری رکھی ہے. پھر 3-4 دن کا کیمپ تھا, وہ ختم ہوا ہے کہ وہ جو 15 والے تھے وہ 20 میں چلے گئے, میں 15 میں آ گیا ہوں. اور میں جب میچ ہوئے, میں پلینگ 11 میں میچ کھیل رہا ہوں, تو اسی طرح سے پھر آگے مطلب کہ ڈسٹرکٹ میں پرفارم کیا ہے. فٹنس بھی ٹھیک ہو گئی تھی, پہلے اتنی نہیں تھی کہ فٹنس بھی اتنی ٹھیک ہو گئی ہے. پھر ریجن میں نام آ گیا میرا, ریجن میں بھی پرفارمنس ہوئی ہے. پھر جب ریجن ختم ہو رہے تھے نا, یہ جو تنویر بھائی کہہ رہے تھے کہ ریجن AJK کا ختم ہوا ہے, اسی سال میں نے نا ٹاپ کیا ہے, میں نے 26 آؤٹ کی ہے. اور جو ہمارا سیمی فائنل تھا کراچی کے ساتھ, اسد شفیق فواد عالم لوگ کھیل تھے, میں نے ایک اننگ میں 8 آؤٹ کیے تھے ان کے اگینسٹ. تو اسی وجہ پھر نام آ گیا نادرن میں. 4 سال سے میں اس میں کھیل رہا ہوں. زبردست. اور یہ جو بات ابھی شاداب نے واقعہ سنایا, اس میں بڑا لیسن ہے, 2-3 اس کے اندر لیسنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے اگر آپ کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. تو جس طرح سے شاداب کے والد صاحب جو کرکٹ کا شوق رکھنے والے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے کہ جاؤ کرکٹ کھیلو, تو وہ اللہ نے ان کی سن لی, اللہ کو ان کی ادا شاید پسند آ گئی کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ نے بڑا مقام دے دیا. اور جو محنت ہے شاداب کی وہ دیکھیں آج رنگ لائی ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ سال میں کچھ 2-3 اچھے ٹورنامنٹ کھیل لیے, نارملی گھر پہ آپ بیٹھے رہے, صرف ٹورنامنٹ کے دنوں میں تھوڑی بہت کر لی ایکٹیویٹی, تو اس سے نہیں ہے. یہ پورے سال کی محنت ہوتی ہے, تب جا کے آپ ایک اچھے پلیئر بنتے ہیں. آپ شاداب مجید بنتے ہیں, آپ سلمان ارشاد بنتے ہیں. یہ ویسی تو, اور ابھی آگے چل کے میں نے ان سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز پوچھنی ہے کہ ان کی روٹین کیا ہوتی ہے عام دنوں میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کرکٹ کے دنوں میں جا کے کھیل کے میدان میں جا کے میچ کھیل لیا, یہ ہے. اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہوتی ہے عام دنوں میں, یہ نہیں کہ جب کوئی ٹورنامنٹ نہیں چل رہا, ان دنوں میں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے جانیں گے. تنویر بغل صاحب,
یہ جو KPL کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مظفر آباد میں ٹورزم کا ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ اس وقت پوٹینشیل بہت زیادہ تھا لیکن وہ دنیا کو اتنا پتہ نہیں لگ پا رہا تھا. اب KPL کے ذریعے جو یہاں پہ ٹورزم بڑھی ہے, آپ کے لوگوں سے, تاجروں سے, باقی لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں KPL کے بارے میں؟ لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے, وہ ذرا ناظرین کو ہمارے بتائیے گا کہ فائدہ کیا ہے یہاں پہ مظفر آباد کے لوگوں کو KPL کے یہاں ہونے سے. دیکھیں جس طرح ٹورزم ہے سمر بھائی, آپ کو بتاؤں کہ جب پچھلے سال KPL ہو رہا تھا تو جب ٹیمز نے ادھر رہائش رکھی تھی تو ان کو رومز نہیں مل رہے تھے, تو رومز کی کمی تھی. اس سال لوگوں نے اپنے گھرز کو گیسٹ ہاؤس میں کنورٹ کر دیا, اور اس سال کسی ٹیم کو وہ رومز کا ایشو آیا ہی نہیں ہے. تو پھر ہمارے جو بزنس ٹیمیں یعنی پلیئرز تو اور آفیشیلز وغیرہ PC پہ ٹھہر جاتے ہیں, لیکن باقی ان کی جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے, جو ٹیم فیملی ممبرز ہوتے ہیں اور جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے باقی, کیونکہ ہمارے PC میں پھر اس طرح کی گنجائش تو نہیں ہے. تو پھر ہمارے جو بڑے اچھے گیسٹ ہاؤس, جس طرح آپ کل وسیم بھائی کہہ رہے تھے انٹرویو میں کہ جی میں نے گیسٹ ہاؤسز دیکھے ہیں بڑے اچھے بنے, تو بڑی امپروومنٹ ہے یہ KPL کے آنے سے. آزاد کشمیر میں دیکھیں, میں ایز اے کشمیری اسپورٹس آرگنائزر ممبر ایسوسیشن, بالکل میں اپنے تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ KPL کو سپورٹ کریں. یہ KPL ایک تو اس کا جو ہمارا ٹورزم کا مستقبل ہے, اس KPL کی وجہ سے وہ روشن ہے. سیکنڈ, ہمارے ان بچوں کا مستقبل ہے یہ KPL کی, یہ ہمارے بچے جن کو اس طرح کے مواقع نہیں مل رہے تھے, تو یہ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ رہے ہیں. اگر KPL میں ایز اے آرگنائزر ہم سے چھوٹی موٹی چیزیں مس مینج ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, وہ چھوٹی چیزوں کو آپ, ہماری غلطیوں کو اس طرف آپ نہ دیکھیں, آپ ایک بڑے کاز کے لیے اس KPL کو سپورٹ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں یہ کامیاب لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, ہمیں بڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے, اسکول بند کر دیے گئے بچوں کے, اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. سمر بھائی دیکھیں انہیں کیا میسج دیں گے آپ؟ جی بالکل, اگر یہ اتنی بڑی لیگ ہے, اتنے بڑے پلیئرز ہیں, وسیم اکرم, شاہد خان افریدی, انگلش کمنٹیٹر, وقار یونس, اس لیول کے جب لوگ آئیں گے تو سیکیورٹی ایشوز تو آتے ہیں. وہ آپ جائیں اسلام پنڈی میں, جب پنڈی اسٹیڈیم میں میچ ہوتے ہیں, روٹ لگتا ہے, وہ تو روڈ بند کر دی جاتی ہے, ڈبل روڈ بند ہوتی ہے. کراچی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کئی کلومیٹر تک سڑکیں گلیاں تمام بند. لاہور کے اندر ایسا ہوتا ہے. سر تھوڑی سی مشکلات تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. ہمارا شہر ہے, ہم یہ مشکلات دیکھیں گے. اگر تھوڑی سی مشکلات دیکھ کے ہمارا شہر ڈیولپ ہو رہا ہے, ہماری ٹورزم بڑھ رہی ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہے, کرکٹ میں وہ آگے آ رہے ہیں, TV میں اب جو براڈ کاسٹ ادھر ہو رہی ہے جس لیول کی ہو رہی ہے, تو ہمارے بچے اس میں دیکھیں. آپ نے کوٹے کی بات کی, ہمیں کوٹا ملنے سے تو ہمارے کشمیری بچوں کو کتنا موقع مل رہا ہے کہ 2 بچے ہر پلینگ 11 میں وہ ضرور کھیل رہے ہیں. میں یہ کہوں پچھلے سال 2 تھے, اس سال کسی ٹیم میں 3 بھی کھیلیں گے, 4 بھی. اس طرح چونکہ سلمان ارشاد ہے, جس طرح سے زمان خان ہے, اب وہ کشمیری کیٹیگری میں نہیں کھیل رہے بلکہ وہ گولڈ کیٹیگری میں, ڈائمنڈ میں, اس طرح سے بڑی کیٹیگریز کے اندر کھیل رہے ہیں. سمر بھائی بالکل بچے اس کے الگ ہیں, بالکل الگ ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی کچھ چیزیں جو میں نے عارف ملک صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے, راشد بھائی سے بھی ریکویسٹ کی, کچھ چیزیں جو کشمیری پلیئرز کے حوالہ سے اس میں ہمیں ایک نظر ثانی کرنی پڑے گی. جو میری تجویز ہے, میں ذرا آپ کے سامنے رکھوں, وہی میری یہ تجویز ہے کہ ہم اس کو اس طرح بھی کریں کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے اندر جو بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں, جیسا کہ زمان خان تو کشمیر میں پیدا ہوا ہے, ادھر پلہ بڑا ہے, اب وہ ڈومیسائل کا جو ایشو ہے, تو میں ان پلیئرز کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کو نرمی ہونی چاہیے. جو بچے کشمیر کے لیے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ان کو کشمیری کنسیڈر ضرور کیا جائے, کیونکہ وہ آپ کی کشمیر کے لیے کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ 20 سال سے ادھر آباد ہے, تو ان کا مستقبل کشمیر کی کرکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ اپنے کشمیری ریجن سے کھیل رہے ہیں, تو ان کو ایز اے کشمیری کنسیڈر کیا جائے. اگر وہ PCB کی جو رجسٹریشن ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں تو بالکل وہ کشمیر ایز اے کشمیری وہ آ کے کھیل سکتے ہیں جو ادھر رہائش پذیر ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے جو سمجھانے والی ہے دیکھنے والوں کو, کہ جو شاید لوگ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ جی وہ پنڈی کا لڑکا بھی کھیل رہا ہے. اب پنڈی کا لڑکا جو ہے, جو کشمیری ہے, وہ ووٹ بھی ڈالتا ہے آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر کے لیے. وہاں بھی ہمارے کشمیر کے حلقے ہیں, لاہور کے اندر حلقے ہیں, کراچی کے اندر حلقے ہیں, وہاں ہمارے کشمیری بچے موجود ہیں. تو کوئی پنڈی کے اندر اگر رہ رہا ہے تو وہ کشمیری ہے, اس کی آپ کشمیریت کو ختم نہیں کر سکتے. اس کا تصور یہ نہیں کہ وہ پنڈی کے اندر رہ رہا ہے یا لاہور کے اندر رہ رہا ہے, تو وہ بھی ہمارے کشمیری ہیں سارے. تو جو بچے جن کے قوائف دیکھے گئے ہیں, باقاعدہ جانچ پڑتال کی گئی ہے, بلکہ میرپور کی ٹیم میں تو 1-2 بندوں کو نکالا بھی گیا تھا شاید اسکروٹنی کے اندر, کہ وہ غلط ان کے آگے تھے, کشمیری نہیں نکلے تھے اسکروٹنی کے پیریڈ پہ. ان کو ریپلیس کر کے پھر لوکل جو کشمیری تھے ان کو شامل کیا گیا. کریکشنز ہوئی ہیں بعد میں جا کے, یعنی کہ یہ نہیں
ایسا نہیں ہے کہ سارے بہت زیادہ نان کشمیری بچے آ گئے, جو تھے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو نکالا گیا, اس کے بعد پھر ان کی جگہ پہ جو لوکل کشمیری تھے ان کو جو لسٹ میں نام باقی پیچھے ویٹنگ میں تھے وہ ڈالے گئے. دیکھیں صبر بھی, ہم نے تو اپنا جو رول کے پی ایل کا تھا کے پی ایل نے تو وہ پلے کر دیا. ہم نے تو ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا, جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں, ہم نے تو وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو بھیج دیے ہیں. اس میں اگر کوئی کشمیری نہیں ہے, اس میں کے پی ایل کا کوئی نہ کے پی ایل قصوروار ہے, نہ کے پی ایل اس کی کوئی تصدیق دے سکتا ہے. وہ آزاد حکومت ہی اس کی ویریفیکیشن دے سکتی ہے, اور یہ ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے. اگر کوئی ایسا پلیئرز کھیل رہا ہے جو کشمیری نہیں ہے, اس میں کے پی ایل میں بات کم از کم نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ہم نے تو اپنا جو رول تھا وہ ہم نے پورا کر لیا. تو اب شاداب یہ بتائیں کہ ویسے کیا روٹین ہوتی ہے عام دنوں میں جب کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا, بالکل جو ہے نا آف ڈیز ہیں, ان میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جب ادھر سے جاتے ہیں, جب سیزن ختم ہوتا ہے نا, تو میرا دل کبھی کبھی کر جاتا ہے کہ میں بس سویا رہوں, کہ بس ریسٹ کرتے ہیں آ جاؤ. اور ابو ہے نا جو میرے, ان کے وہ ڈیلی روٹین سے جگہ نہیں, چھٹی والا کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کو شاداب کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. میں 2011 میں جب آزاد کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کا سیکرٹری بنا, تو جو شاداب تھا اس کے والد صاحب آ جاتے تھے میرپور اسٹیڈیم میں, ہمارے میچز ہوتے تھے, تو وہ فروٹ لے کے وہ آ کے ادھر کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ ہماری ٹیمز کو فروٹ کھانا پینا, تو بچے کے لیے پوری ٹیم ان کی یہ چھوٹا سا ہوتا تھا, تو ان کے ساتھ آتا تھا. تو ان کے جب اس کے والد صاحب آتے تو وہ شاپ پر فروٹ کے اٹھائے ہوئے گراؤنڈ میں آتے, بچوں کو دیتے. تو جس طرح شاداب نے کہا کہ اس نے جو کرکٹ کھیلی ہے اپنے ابو کی وجہ سے, اس نے کرکٹ کھیلی اور اس کو شوق جو پیدا ہوا وہ اپنے ابو کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ میں 2011 سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ابو نے بڑا وہ. تو کیا پھر چل رہا ہوتا ہے یہ عام دنوں میں فیملی کے اندر, آپ کے فیملی ایونٹس ہوتے ہیں, شادیاں بیاہ وغیرہ, سارے ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا بزی رہتے ہیں, اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں؟ نہیں, وہ تو پارٹیسپیٹ کرنی پڑتی ہیں. پھر ویسے صبح ڈیلی روٹین سے ابو جگاتے ہیں کہ جاؤ پہلے گراؤنڈ میں جاؤ, رننگ شننگ کرو. صبح جاتا ہوں, میں جم جاتا ہوں, پہلے چکسواری نا جم شم کرتا ہوں, پھر واپس جب آتا ہوں تو وہ تو شاپ پہ چلے جاتے ہیں. ڈائٹ شائٹ کا کیا ہوتا ہے, کوئی خاص ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں یا نارمل رکھتے ہیں؟ نارملی ہوتی ہے. جو شام کا کھانا ہوتا ہے نا, جو وہ میرے لیے کلادہ ہانڈی بنتی ہے نا, وہ گھر میں اسپیشل دیسی گھی میں نا گوشت ہوتا ہے. تو جب ابو چلے جاتے ہیں پھر شاپ پہ چلے جاتے ہیں, ادھر سے پھر کال کرتے ہیں کہ جم سے آئے ہو, جوس پیا یا اس طرح سارا کوئی کال پہ پوچھتے ہیں نا. ڈائٹ ہر چیز کا بڑا خیال رکھنا, بڑا کیلکولیٹڈ چلنا پڑتا ہے آپ کو, بڑا کہ یار یہ 3-4 بجے. پھر اب تو نیٹ اپنا بنا لیا, ادھر نیٹ سیٹ کرتا ہوں. پھر 3-4 بجے کال آتی ہے ان کی کہ نیٹ پہ گئے ہو نہیں, اگر نہیں گئے تو جاؤ پریکٹس اپنی بولنگ شولنگ کرو, سارا پوچھتے ہیں. جب شام کو آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آج کتنے اوور کی پروگریس پوچھی جاتی ہے, کہ ڈیلی روٹین سے اس طرح چلتا ہے. صبر بھی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے, سلمان الشاہ کی تو شادی بھی ہوگی, اس لیے ہم نے تو شرکت کی تھی سلمان کی شادی میں. تو سلمان سے یہ پوچھے شادی کے بعد کی لائف کیسی ہے. بالکل, وہ پیچھے میں quickly آتا ہوں سلمان کی طرف. تو جو آپ بتا رہے تھے اپنی کرکٹ کا, کہ یہ روٹین اس طرح سے آپ کی رہتی ہے ساری, محنت پورا سال رہتی ہے, محنت کوئی بھی ایونٹ آ سکتا ہے کہ اس کے لیے ریڈی رہنا پڑتا ہے. اچھا, کرکٹ کے علاوہ اور کسی کھیل کا شوق, کوئی اور چیز, ایکٹیویٹیز, ہابیز کیا ہے کرکٹ کے علاوہ؟ کچھ بھی, بس کرکٹ ہی ہے, صرف کرکٹ ہی ہے, اوڑھنا بچھونا سونا سب کرکٹ ہی ہے, بس کرکٹ. اچھا سلمان, آپ بتائیں جی کہ کیا فیوریٹ ہابی کیا ہے کرکٹ کے علاوہ, کیا کرتے ہیں؟ میں کرکٹ کے علاوہ جب کبھی ٹائم ملتا ہے تو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتا ہوں, اور میوزک. جگہ کون سی ہے کشمیر میں؟ یار کشمیر میں اوور آل تو کیونکہ ٹائم جب سے کرکٹ کھیلنا کم ہی ہوتا ہے, کیونکہ اب 6 مہینے ہمارا سیزن ہوتا ہے, اس کے علاوہ ٹائم ملے تو ابھی کووڈ تھا تو وہ بھی گھر میں ہی رہ رہے تھے. اس سے پہلے میں آسٹریلیا چلا جاتا تھا, 6 مہینے وہاں پہ کھیلتا تھا 4, پھر آگے یہاں پہ سیزن. تو اپنے راولا کوٹ میں ہی تولی پیر پنجو سا ادھر ادھر نکل جاتے تھے شام کو دوستوں کے ساتھ. تو یہ بتائیں کہ دنیا میں جاتے ہیں جہاں کشمیری ملتے ہیں, کس طرح کا پیار ملتا ہے, کس طرح کی عزت ملتی ہے؟ دیکھیں کشمیری میری جہاں پہ بھی پہلے تو اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا. جب پہلے سال میں یہاں سے گیا آسٹریلیا تو مجھے بہت لوگ ملے. میں یہی سوچا کہ اب میرا آسٹریلیا جا رہا ہوں تو کرکٹ میں ذرا یہاں پہ فیوچر نہیں ہے تو میں وہاں پہ ہی رکوں گا. یہ میری ایک سوچ شروع میں مطلب بن رہی تھی. لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو کشمیری جب مجھ سے ملنے آنا شروع ہو گئے, ہمارے کشمیر کے لوگ, فرسٹ ٹائم آسٹریلیا میں, تو مجھے لوگوں کو دیکھ کے یہ انٹرسٹ ہوا. میں نے کہا یہ جو میری عزت کر رہے ہیں صرف کرکٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو اگر میں یہاں پہ رکا تو لوگ یہاں پہ تو دنیا ہماری کشمیر کو کون جانتا ہے. تو پھر میرا یہ اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یار میں نے اب کھیلنا ہے, محنت کرنی ہے, نام بنانا ہے, تاکہ ہمارے پورا مطلب
جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے ایک مطلب راستہ بنے کہ مجھے دیکھ کے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو. بہت سارا ہوا بھی ہے. ابھی میں لاسٹ میں نے اپنا نیٹ بنایا گھر کے پاس, رمضان میں نے لائٹس لگائی ہوتی ہیں, رات کو پریکٹس کرتا ہوتا ہوں. آپ یقین مانیں کہ وہ ڈگری کالج جو ہمارا براپلا گڈ پروفیسرز جو اپنے بچوں کو گراؤنڈ سے باہر نہیں بھیجتے, وہ رات کو ان کو بھیجتے ہیں میرے پاس, اور سحری تک میرے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. آپ کا بھائی بھی بالنگ؟ ہاں میرا چھوٹا بھائی بھی, ہاں وہ بھی ہاں وہ بھی بالنگ صحیح کر کے لیے تیار ہو گئے انشاءاللہ. میں نے اسے یہی کہتا ہوں, میں اسے یہی کہتا ہوں کہ محنت کرو, محنت کے بغیر. مجھے وہ فون کرتا ہے جی میری کسی سے بات کرو, تو میں اسے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پہلے محنت کرو تاکہ میں تمہاری بات کروں تو کل مجھے اپنا سر نہ نیچے جھکانا پڑے کہ یار یہ لوگ کہیں گے دیکھو بھائی کو رکھا گیا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں, مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ سلمان ارشاد سے بھی زیادہ ڈینجرس بالر ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. 2-3 دن پہلے اس سے بات ہو رہی تھی, میں اس سے ویڈیو مانگی, میں نے کہا اپنی بالنگ کی ویڈیو بھیجو. میں نے پہلے اسے نہیں دیکھا ہوا تھا اتنا, کہ میں نے اس کی بالنگ کی ویڈیو دیکھی ہے, صحیح تیز ہے, صحیح. میں نے کہا ہے کہ آپ محنت کرو, انشاءاللہ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ جو سیزن 3 ہے KPL وہ کھیلو گے انشاءاللہ. زبردست. تو آپ بتا رہے تھے اپنا. ہاں تو دوسرا میں ابھی ایک بات آپ کو اور بتانا کہ ابھی میں UK کا وزٹ کر کے آیا ہوں کوئی 10-20 دنوں کے لیے. تو وہاں پہ بھی اسی طرح میں یہاں سے فرسٹ ٹائم UK جا رہا تھا کیونکہ ہاں بہت زیادہ کشمیری تھے. میں یہاں پہ گیا, پہلے تو ایئرپورٹ میں مجھے 10-20 کا بڑا پھول شول یہ وہ ہار شار لے کے پہنچ گئے, جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا. بیچ میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو صرف پتہ لگا میری فیس بک سے ان کو پتہ لگا وہ آ رہا ہے, وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوئے تھے. اور اس کے بعد اس طرح سے بہت سارے کرکٹرز ہمارے آف سیزن جا کے UK میں کھیلتے ہیں, تو ہمارے بڑے مطلب ٹھیک ٹھاک ان کے نام بھی ہیں. تو جب انہوں نے مجھے گھومتے پھرتے دیکھا تو انہوں نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ UK میں پاکستان ٹیم میں کھیلنے والے ایک بڑے کرکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کہاں پہ, میں نے کہا میں لنڈن میں ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ میں 5-6 سال سے یہاں پہ کھیلنے کے لیے آ رہا ہوں, جتنا تم گھوم گئے ہو, کیونکہ وہاں پہ ہر بندہ بزی ہے, آپ کو پتا ہے بزنس میں. تو اس نے پھر میرے دوستوں سے رابطہ کیا کہ یار ہمیں بھی گھماؤ. تو ان کشمیریوں نے کہا یہ آپ سے مطلب آپ کشمیر ہمارے ماسیر کے لیے تھی, کیونکہ ہمارے ماسیر پر مشہور ہے کشمیر. یہ آفر صرف ماسیر کے لیے, یہ آفر صرف ماسیر کے لیے. آپ بڑے کرکٹر ہوں گے لیکن ماسیر نہیں ہے. تو آپ آئیں, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. انہوں نے کہا اس بندے کو کہا کہ آپ آؤ, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے, لیکن گھومنے پھرنے والی آفر صرف اس کے لیے تھی, ماسیر کے لیے. چھٹی. بعض لوگ یقین مانے ایسے تھے جنہوں نے 18 سال ان کو UK میں ہو گئے, کہتے ہیں ایک دن چھٹی نہیں کی, لیکن میرے لیے انہوں نے 10 دن سب کچھ بند. انہوں نے کہا جی آیا ہو اس کو گھماؤ. تو اس لیے میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میں ہوں یا شاداب ہے یا ہمارا کوئی بھی کشمیری لڑکا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جاؤ, تاکہ ایک تو ٹیلنٹ تو ہم سب میں, آپ کو پتہ ہے کشمیر ہے بالکل ریفائن کرنا. تو جہاں پہ ہونی چاہیے کشمیر کے اندر نیٹ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ پریکٹس کا یہاں میں نے دیکھا ٹرینڈ بہت کم ہے. میرپور کے اندر زیادہ, مظفر آباد میں تو نہ ہونے کے برابر, بس ٹورنامنٹ ہو گیا آگے کھیل لیا, باقی نیٹ وغیرہ کہیں نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں. تو اس لیے بس میں نے بس لاسٹ پہ یہی میری ایک میسج اپنے ساتھ پازیٹیو میسج پہ بالکل ہوپ کے ساتھ نوجوانوں کو جو آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ جیسے بننا چاہتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ جب میں فوجی فاؤنڈیشن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو بہت پڑھتے ہوتے تھے, ہم کرکٹ کھیلتے تھے, وہ پڑھتے تھے, تو ایک ذہن میں یہ چیز آتی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ بنیں گے. تو آج میرے وہ سارے کلاس والوں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی آرمی میں ہے, کیونکہ بچپن سے ایک چیز آپ کو نظر آنا ہے, تو میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. تو جو بندہ گھر سوچ کے یہ کہتا ہے کہ میں صرف تنویر بھائی اسپورٹس میں ہوتے ہیں, ان کو فون کرتے ہوں گے, مجھے ایز اے کرکٹر فون کرتے ہیں کہ یار میری بات کرو, اس میں میری فیملی کا چھوٹے بھائی کا ذکر کر رہے تھے, وہ بھی مجھے کرتا ہے. تو میری اس سے بھی یہی ہوتی ہے کہ اتنی محنت کرو کہ اور اللہ سے امید رکھو, بندوں سے ویسے بھی امید رکھنی نہیں چاہیے. قرآن میں ہے کہ آپ اللہ سے امید رکھیں, محنت کریں, آپ کو رزلٹ اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے. تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. ہاں, تو جس نے محنت کی اسے ضرور ملتا ہے. ہاں, تو بس محنت کریں, اپنا نام بنائیں, اور اس کے بعد دیکھیں لوگ آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی مانیں گے بھی. تو بس محنت کریں جتنے بھی لوگ. ہاں شاداب, کیا پیغام دیں گے ان بچوں کے لیے جو سیزن 3 سیزن 4 کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں یار شاداب کے ساتھ ہم نے بھی کل کھیلنا ہے ٹیم میں آنے. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ محنت کریں, محنت زیادہ سے زیادہ محنت کریں اپنی, اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے, ضائع نہیں ہوتی, کسی ضائع نہیں ہوتی. محنت کریں بس, انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کھیلیں گے. بہت بہت شکریہ تنویر مول صاحب آپ کا, شاداب مجید آپ کا, اور سلمان ارشاد آپ کا, اور میرا بھی مہمان بھی ہوں, میزبان بھی ہوں یہاں پہ, اور بڑا مزہ آیا, بڑا انجوائے کیا ہم نے. ہلکی پھلکی جو ہم نے گپ شپ لگائی مہمانوں کے ساتھ, اور آپ کو جاننے کا موقع ملا کہ ان کی جو گراؤنڈ میں تو آپ انہیں دیکھتے ہیں اسٹیڈیم کے اندر کٹ میں ملبوس بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, بڑی جان مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ صرف گراؤنڈ کے اندر جو یہ 4 اوورس کے اندر میچ کے اندر جو اپنی جان مارتے ہیں, اس کے پیچھے پورے سال کی محنت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ پورا سال وہ فارغ بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ. آپ کی تصویریں دیکھتے ہوتے ہیں کہیں کسی ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, کہیں کسی اچھے ٹورسٹ ریزورٹ پہ گھوم پھر رہے ہیں, لیکن جو محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ بہت بڑی ہوتی ہے.
تو آپ بھی دیکھنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں جو سلمان ارشاد یا شاداب جیسے یا زمان خان جیسے بننا چاہتے ہیں وہ محنت کریں بھرپور طریقے سے, پوری اپنی فٹنس پہ توجہ دیں. جس نے بالنگ کرنی ہے وہ بالنگ روزانہ آ کے نیٹ پہ کرے, بھرپور پریکٹس کرے. جس نے بیٹسمین بننا ہے, جس نے وکٹ کیپر بننا ہے, پوری 2-3 گھنٹے کی بڑی مشق ہوتی ہے, بڑی ارک ریزی کرنی پڑتی ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, پسینہ بہانا پڑتا ہے, مٹی میں ملانا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کی جو محنت ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے لگتی ہے. تو سیزن 3, سیزن 4, سیزن 5 یہ KPL جو ہے اب یہ چلتی رہے گی, آپ کو مواقع ملتے رہیں گے. صرف شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ پر لے کر آئیں, شکوے مت کریں, محنت کریں اور اپنا نام بنائیں, KPL کا ایسا بنائیں. آج کی اس خصوصی پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.